نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ایک خاص عمل ان حضرات کے لیے جن کا پیٹ آگے کو نکل آتا ہے اور وہ تون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ہر وقت پیٹ بھاری رہتا ہے اور پیٹ کے اندر ہوا بھری ہوئی رہتی ہے اور موٹاپا ان کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے، اور موٹاپے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بھی آ جاتی ہیں۔ ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ کھانا ہمارے آگے آ جائے ہم اس کے اوپر لپک پڑتے ہیں۔ کھانا سنت کے مطابق اگر کھایا جائے، جس طرح میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں، اپنے قرآن پاک کے اندر جن حکموں کو بجا آور لانے کا انسان کو بتلایا ہے، اگر انسان ان طریقوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جائے، زندگی اس کے لیے ایسے ساحل ہو جائے گی، ایسی خوبصورت ہو جائے گی، ایسی آسان ہو جائے گی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صرف ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے جب ہٹتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے اعمال ہم سے چھوٹتے ہیں، ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، تب انسان پھنستا ہے زندگی کے اندر۔ بیماریاں بھی تب آتی ہے۔ مدینے کے اندر ایک حکیم آیا اور کافی عرصہ رہا۔ ایک دن واپسی کی اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیجیے میں واپس چلا جاؤں۔ پوچھا گیا کہ بھئی کیوں جانا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ مدینے کے اندر اتنے عرصہ میں رہا ہوں مگر میرے پاس کوئی مریض آیا ہی نہیں۔ میں آیا ہی اس لیے اس نیت کے ساتھ تھا کہ مدینے میں کوئی حکیم نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے، مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے تو میں مسلمانوں کی خدمت کروں گا۔ یہاں مسلمان بیمار ہوں گے تو میں ان کی دوا دارو کا انتظام کروں گا۔ تو یہاں جب میں پہنچا ہوں، اتنا عرصہ میں نے گزارا ہے لیکن میرے پاس کوئی مریض نہیں آیا، کوئی انسان نہیں آیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ مدینے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کے طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، ان کی سنتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے مستحبات کا خیال رکھتے ہیں۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اس لیے بیماری ہمارے پاس آتی ہی نہیں۔ ہم بیماری سے پاک ہیں، ہم صحت والے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہے۔ تو اس لیے جب انسان سنتوں کو چھوڑتا ہے، جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے، وہاں انسان اپنی زندگی کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں اس کے اندر انسان کے اندر آتی ہے۔ ایک خاص عمل پیٹ کی بیماری کا، خاص طور کے اوپر موٹاپے کا، جو انسان موٹا ہے اس کے لیے خاص یہ عمل ہے۔ ایک تعویذ آپ کو سکرین کے اوپر سامنے نظر آئے گا۔ اس تعویذ کو آپ نے ایک سفید کاغذ کے اوپر زعفرانی سیاہی کے ساتھ لکھ لینا ہے، اور لکھنے کے بعد روزانہ سونے سے پہلے جب آپ بستر پر چلے جائیں، سارا کام کرنے کے بعد آپ نے سونے کا ارادہ کر لیا، آپ بستر پہ چلے گئے، بستر کے اوپر لیٹتے ہی آپ نے اس تعویذ کو اپنے پیٹ کے اوپر ملنا ہے۔ 7 دفعہ یا 11 دفعہ اس کو ملیں، اور ملنے کے بعد اس کو رکھ دیں۔ صبح جب پہلے ٹائم آپ اٹھیں گے، پہلے ٹائم
جب آپ اٹھیں گے، اٹھتے ساری پھر اس تعویذ کو پکڑا اور یوں ہی پیٹ کے اوپر مل لیا۔ ملنے کے بعد پھر آپ نے اس تعویذ کو رکھ دینا ہے۔ آپ اگلے دن پھر اسی عمل کو اسی طرح دہرائیں گے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے پیٹ ایسے نیچے کو جاتا ہے، آپ خود مشاہدہ کیجئے گا۔ آپ ایک انچی ٹیپ لے لیں، انچی ٹیپ سے آپ نے پہلے دن کا عمل کر لیا، دوسرے دن کا جب آپ عمل کریں تو آپ انچی ٹیپ سے ناپیں۔ آپ نے ناپ کے ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے نوٹ کر کے رکھ لینا ہے۔ اگلے دن جب آپ نے عمل کرنا ہے، پھر اپنے پیٹ کو اسی انچی ٹیپ کے ساتھ آپ نے ناپنا ہے۔ ناپنے کے بعد آپ مشاہدہ کریں گے کہ آپ کا پیٹ نیچے جا چکا ہوگا، انچی ٹیپ پہ انچ کم ہوں گے اور آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ اس کو پھر نوٹ کر لیجئے گا، اگلے دن پھر اسی طرح مشاہدہ کیجئے گا۔ اس عمل کی برکت کی وجہ سے بڑا خاص، بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ آج آپ اس عمل کو کیجئے گا، آپ کا پیٹ دن بدن نیچے چلا جائے گا۔ جہاں آپ پیٹ لے جانا چاہتے ہیں، جہاں آپ کی خوبصورتی نظر آنا شروع ہو جائے، آپ اس عمل کو چھوڑ دیجئے گا۔ آپ کر کے دیکھیے گا، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت بہت بڑے بڑے موٹاپے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات موٹاپے کی وجہ سے خوبصورتی بھی جاتی رہتی ہے۔ یہ موٹاپا صرف پیٹ پہ نہیں رہتا برقرار، بلکہ چہرے پہ بھی آ جاتا ہے، کندھوں پہ بھی آ جاتا ہے، گردن پہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ ایک دوسرا تعویذ آپ کو نظر آئے گا۔ اس تعویذ کو آپ نے کاغذ کے اوپر لکھ لینا ہے، اور لکھنے کے بعد آپ نے اس کو جہاں آپ شیشے کے آگے بیٹھتے ہیں اپنا میک اپ کرنے کے لیے یا اپنا کنگھا وغیرہ کرنے کے لیے، آپ چہرے کو دیکھتے ہیں، وہاں شیشے کے اوپر اس کو لگا لیں اور روزانہ اس کو 10 منٹ دیکھیں۔ روزانہ 10 منٹ دیکھیں، صرف صبح اٹھتے ہی 10 منٹ دیکھیں، رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ دیکھیں۔ آپ یقین کریں گے آپ کے چہرے کے اندر بھی خوبصورتی آئے گی، آپ کے جسم میں بھی خوبصورتی آئے گی، آپ کا جسم اس طرح خوبصورت بن جائے گا۔ اللہ رب العزت خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اور خوبصورت انسان کو بھی پسند کرتے ہیں، انسان بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، انسان خوبصورتی کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ظاہری کو بھی خوبصورت اور ہمارے باطن کو بھی خوبصورت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔